السلام علیکم، میرا نام زین مختار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات وذ زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کے سبسکرائب بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ تک میری ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کے ولاگ کے اندر تین باتیں ہوں گی، ویسے تو دو مین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو پنجاب کے اوپر سیاسی صورتحال جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی، اور اس کے بعد ایک بڑا ہی دل خراش واقعہ جو اسلام آباد میں ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے چلیں گے پنجاب میں، کیونکہ کل رات کو 12 بجے کے بعد نصف شب کے بعد جو کام ہوا، جو گورنر ہیں صوبے کے بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا تھا چودھری پرویز الہی جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اور انہوں نے اپنے جو ریزنز پہلے دیے تھے ان میں مین جو ڈی نوٹیفیکیشن کی وجہ تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس حاصل نہیں کیا پرویز الہی صاحب نے، جس کی وجہ سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس چیز کے خلاف جو فوری رد عمل تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آیا، پھر اس کے بعد مسلم لیگ ق کی جانب سے بھی رات میں آیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال آج کے دن جمعے کے دن صبح جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ عدالت پہنچے، لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا اس اپلیکیشن جو انہوں نے دی تھی اس کی سماعت کے لیے۔ میں بتاتا چلوں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جسٹس فاروق حیدر جو ہیں انہوں نے تقریباً دن 12 بجے جو بینچ یہ بنایا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے اس سے علیحدگی ظاہر کی۔ وہ ریزن یہ بعد میں بتایا گیا، چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا چونکہ جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ جو پٹیشنر ہیں یعنی کہ پرویز الہی صاحب، ان کی نمائندگی پاسٹ میں کر چکے ہیں، ماضی میں ان کے وکیل رہ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اس بینچ میں شامل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد دوبارہ سے بینچ بنایا گیا۔ میں جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ ہیں ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں: جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس عاصم حفیظ اور جسٹس مزمل اختر شبیر شامل ہیں۔ یہ ججز جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت شروع کی، اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز الہی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یعنی کہ جو ان کے وکیل ہیں وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی کمال کے وکیل رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال کے اندر بہت ساری جو قانونی جنگیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ علی ظفر صاحب لڑ رہے ہیں۔ بہرحال بیرسٹر علی ظفر نے اپنے جو دلائل ہیں ان کا آغاز جب کیا تو انہوں نے بتایا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو جولائی کے مہینے کے اندر جو مقررہ نمبرز چاہیے ہوتے ہیں چیف منسٹر کو الیکٹ کرنے کے، ان نمبرز کو حاصل کرنے کے بعد وہ صوبے کے چیف منسٹر بنے ہیں۔ انہوں نے پھر پوری تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے 188 ووٹ پڑے تھے چودھری پرویز الہی کو، جس کے بعد جو ڈیپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے 10 ووٹ مسلم لیگ ق کے ان کو شامل نہ کرنے کا عندیہ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا، جس کے بعد یہ چیز گئی تھی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو سائیڈ پر کیا یعنی اس کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور اس طریقے سے چودھری پرویز الہی 188 ووٹس کے ساتھ چیف منسٹر بنے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ لوگوں کے عوام کے ووٹ سے آتا ہے اور اس کو چنا جاتا ہے۔ ساتھ ایک چیز انہوں نے یہ بھی ایڈ کی کہ اگر گورنر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو ہاؤس کی میجورٹی ہے وہ پرویز الہی صاحب یا چیف منسٹر جو کوئی بھی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتی تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہی، وہ انہوں نے یہ عدالت کے سامنے بات رکھی کہ جو بھی ڈیٹ اور وقت فکس کیا جاتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، اگر اس دن جو وزیر اعلیٰ ہے وہ نہ آئے تو تب گورنر کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں کیونکہ اس کے اندر جب یہ سماعت ہو رہی تھی تو ججز کے مختلف ریمارکس بھی سامنے آئے، بہت ہی انٹرسٹنگ ریمارکس بھی سامنے آئے عدالت کی طرف سے، کیونکہ جب بیچ میں پوچھا گیا سماعت کے دوران کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک دن کے اندر 2 ووٹنگز بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر جواب دیا بیرسٹر علی ظفر نے کہ بالکل ایسا ممکن ہے، اور جو اسپیکر ہیں وہ ایک دن کے اندر 2 ووٹنگز بھی کروا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی عدالت میں ایک پوائنٹ کے اوپر یہ بات بھی آئی جب عدالت نے یہ پوچھا کہ اگر ہم ان کو بحال کرتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس جو ہے وہ گورنر کو نہیں بھیجیں گے۔ اس کے اوپر عدالت کے اندر کہکا بھی لگا، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں اپنے کلائنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پہ 10 منٹ کی بریک لی گئی۔ 10 منٹ کے بعد جب دوبارہ عدالت بحال ہوئی تو عدالت نے پوچھا اور اس پر انہوں نے کہا کہ میں مزید وقت چاہتا ہوں۔ عدالت نے ایک طرح کی ایشورنس مانگی تھی کہ اگر ہم کوئی ریلیف گرانٹ کرتے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجی نہیں جائے گی۔
تو بیرسٹر علی ظفر نے ایک حلف نامہ جو ہے وہ پڑھ کر سنایا، اور وہ عدالت میں سبسیکوینٹلی جمع بھی کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے 11 جنوری 2023 کی، تب تک کسی قسم کی کوئی ایڈوائس نہیں بھیجی جائے گی گورنر صاحب کو چیف منسٹر کی طرف سے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی۔ تو ایک پوائنٹ تو یہاں پر یہ آ گیا کہ اب اسمبلیاں 11 جنوری 2023 تک تحلیل نہیں ہوں گی۔ پرویز الہی صاحب نے کورٹ کے اندر انڈرٹیکنگ دے دی ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس بات کے ساتھ اگری کرتی ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب کا، کیونکہ اس بات کو آئے ہوئے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے۔ میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ زیادہ خوش نہیں ہے اس بات سے، کیونکہ یہ انڈرٹیکنگ کا مطلب ہے کہ باؤنڈ ہوگی پاکستان تحریک انصاف 11 جنوری تک اسمبلی کو نہ تحلیل کرنے کی۔ دوران سماعت دن کے اندر اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، عدالت کی بہت ساری آبزرویشن سامنے آئیں۔ ایک بار یہ بھی پوچھا گیا کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے گورنر نے کہہ دیا تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا، جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اس کے لیے وقت متعین کیا جانا چاہیے، کچھ وقت دینا چاہیے، اور 3 سے 7 دن کے اندر یہ کام ہو جانا چاہیے۔ اس بات کا اظہار کیا گورنر کے وکیل نے۔ عدالت نے بہرحال ابھی شارٹ آرڈر جو ہے وہ موصول نہیں ہوا ہے، ہم ابھی جو ولاگ بنا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اسی دوران کچھ نہ کچھ جو شارٹ آرڈر ہوگا آج کی اس ساری سماعت کا وہ آئے گا ہمارے سامنے، اور ہم وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الحال کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں، جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا ہے بحیثیت چیف منسٹر پنجاب کے، کابینہ بھی بحال ہے، اور ڈی نوٹیفائی جو کیا تھا گورنر صاحب نے اس چیز کو بھی نال اینڈ وائڈ کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انڈرٹیکنگ بھی لی ہے پرویز الہی صاحب سے کہ آپ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو اگلی ہیئرنگ تک نہیں بھیجیں گے۔ اب بہت سارے حلقے اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بند گلی کے اندر سیاست چلی گئی ہے پنجاب کی، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ اگر انہوں نے لکھ کر عدالت میں یہ انڈرٹیکنگ دے دی ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی سیشن ہوگا، اور 11 جنوری والے دن تک عدالت نے یہ کہہ دیا ہے، آج عدالت کی آبزرویشنز بھی آ گئی ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری ہے، تو 11 جنوری تک انتظار کر بھی لیا جائے۔ جو یہ دن کہتے ہیں کہ ہمیں 3 دن چاہیے یا 7 دن چاہیے، تو وہ سارے دن بھی اس میں پورے ہو جائیں گے۔ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پاکستان تحریک انصاف کا ہوا، اور اس کے علاوہ سارے ممبران کو انہوں نے بلایا تھا، تو ذرائع کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 150 یا 155 لوگ آئے ہیں، یعنی ان کے اپنے 180 لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کا اظہار فواد چودھری صاحب کچھ اور الفاظ میں انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں، اور ان کو واپس آنے کا موقع دینا چاہیے۔ چلیں انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ یہ مزید کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ جو بھی چیزیں اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا رہوں گا۔ دوسری بہت ہی افسوسناک خبر ہے اسلام آباد سے۔ آج جمعے سے پہلے یہ واقعہ ہوا ہے۔ دہشت گردی جس طرح ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارا جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے اندر پچھلے 1 مہینے کے اندر جو مختلف دہشت گردوں کی کاروائیاں ہوئیں، ہمارے فوجی جوانوں کے اوپر حملہ ہوا، ایف سی کے جوانوں کے اوپر حملہ ہوا، ہمارے جو انٹیلیجنس کے جو ہمارے اہلکار ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا، اور ان لوگوں کی جانیں گئیں، اور آج یہ چیز پہنچی ہے اسلام آباد، پاکستان کے دارالحکومت۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ اسلام آباد کا ایک سیکٹر I-10-4 میں، چونکہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کی جو ہے جغرافی وہ سمجھا دیتا ہوں کہ ہے کچھ اس طریقے سے کہ یہ جو سیکٹر ہے I-10-4 یہ 2 جگہوں سے اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پشاور روڈ کے بھی نزدیک ہے۔ یہ وہ پشاور روڈ ہے جو ایک جانب سے جی ٹی روڈ کی طرف سے مل رہی ہے، اور پشاور سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ یہاں پر اسلام آباد سے داخل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس I-10-4 سیکٹر کے نزدیک کوئی عمارت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس لائنز ہماری یہاں پر موجود ہیں، اور جو ہماری ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول ہے وہ بھی یہاں پر پاس میں موجود ہے۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس میں ایک شہید ہیں پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں، جس میں 4 پولیس والے ہیں اور 2 سویلین ہیں۔ جو ابھی فی الحال جو لیٹسٹ انفارمیشن اس کے بارے میں کہ گاڑی کا چکوال کا نمبر تھا اور راولپنڈی سائڈ سے وہ داخل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ جو علاقہ ہے I-10-4 کا، اس کے ساتھ ہی سبزی منڈی بھی لگتی ہے، اور سبزی منڈی اور اسلام آباد کا ایک علاقہ ہے پیر بتائی، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ماضی کے اندر بھی دہشت گردوں کی موجودگی اور اسلحے کی موجودگی کی خبریں بھی رہی ہیں، اور یہاں سے ان کو پکڑا بھی گیا ہے۔ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اسلام آباد تک دہشت گرد پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ ابھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اعزاز سید صاحب کی اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا، جس میں اسلام آباد کے اندر کسی جگہ کو، یعنی
یعنی ہائی لیول ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ ایک اور چیز ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ ابھی تک پاکستان کے اندر پچھلے ایک مہینے کے اندر جتنی بھی کارروائیاں ان تمام کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے، یعنی کہ ایک طرح کی جو ہے نا گریلا وارفیئر اس کا سٹارٹ ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے تمام تر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہمارے جوان اور ہمارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا ہی خطرناک واقعہ ہوا، پیش آیا پشاور میں۔ محمود جان صاحب جو کہ ڈپٹی اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ انیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی تنازع کی وجہ تھی اور وہ جس جگہ جس فنکشن کو اٹینڈ کرنے گئے تھے وہاں پر ہوا ہے، لیکن یہ چیزیں خاص کو انسیڈنٹس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پے در پے روزانہ کی بنیاد پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب چاہیے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور یہ دہشت گرد دوبارہ سے پاکستان کے اندر سر اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کے اوپر کوئی ٹھوس اقدامات نہ کیے تو پاکستان مزید کسی خطرناک سچویشن میں خدا نخواستہ جا سکتا ہے۔ یہ آج کے دن کی خبریں ہیں اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ دہشت گردی سے ریلیٹڈ میری ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان اور اس میں بسنے والے سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جہاں تک رہ گیا سیاست اور سیاسی لوگوں کی بات چیت، تو پنجاب کی یہ رسہ کشی جو ہے یہ اب جنوری تک جائے گی اور دیکھیں گے کہ جنوری میں جا کر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا حل ہمارے سیاستدانوں کے پاس کبھی نہیں نکلا۔ یہ چیزیں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتی ہیں یا عدلیہ کے پاس جاتی ہیں اور بعد میں یہ سیاستدان کچھ شکایتیں کرتے ہیں۔ میں کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گا بہت سی انفارمیشن اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اہل خانہ اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔